اگلے ہفتے میرال پاکستان آ رہی ہے۔ چند لفظوں پر مشتمل سادہ سا یہ جملہ سامنے بیٹھے شخص کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوا تھا۔ آفس میں چھائے سناٹے میں متحرک اس کی انگلیاں لمحہ بھر کے لیے ساکت ہوئیں۔ لمحے کا کھیل تھا اور انگلیاں پھر سے اسی رفتار میں حرکت کرنے لگیں۔ میں کہہ رہی ہوں اگلے ہفتے میرال بھی حاذق کے ساتھ پاکستان آ رہی ہے۔ کیا ہوں؟ کچھ کہو گے نہیں تم؟ وہ ایزل ابراہیم تھی، اس کی جڑواں بہن، اس کے ہر راز میں برابر کی شریک، اس کے ہر غم سے آشنا۔ کیا کہوں؟ اس نے شگفتگی سے کہتے لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کی اور ریوالونگ چیئر کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ کچھ سوچا ہے جب وہ سامنے آئے گی تو کیا کرو گے؟ کس طرح سامنا کرو گے اس کا؟ بس ایک یہی سوال جو پچھلے 8 سال سے میں خود سے کر رہا ہوں کہ جب وہ سامنے آئے گی تو میں کیا کروں گا، لیکن اس کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا۔ وہ آنکھیں کھول کر زخمی سا مسکرایا تھا، سیاہ آنکھوں میں کرب آن ٹھہرا۔ لندن میں آج سورج تیز تھا، جس کی نرم گرم سنہری میٹھی کرنیں اس شہر کے باشندوں کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ وہ مبہم سا مسکرائی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، اپنے معالج کو کون بھول سکتا ہے؟ یہ اس شہر کے ایک خوبصورت اپارٹمنٹ کا ٹیرس تھا، جہاں وہ دونوں لکڑی کی کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ درمیان میں چھوٹی سی ٹیبل پر کافی کے مگ رکھے تھے۔ فائنلی تم نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر ہی لیا، زنجبیل نے سرشاری سے کہتے سامنے بیٹھی میرال کو دیکھا، جو پرسوچ انداز میں کپ کی سطح پر انگلی پھیر رہی تھی۔ ہاں، اس نے کپ سے نظریں اٹھا کر زنجبیل کو دیکھا۔ میں اسے معاف کر چکی ہوں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کچھ ہے جو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میرال، زنجبیل نے مسکرا کر کافی کا گھونٹ بھرا اور بولی، تم اسے 8 سال پہلے ہی معاف کر چکی ہو، بس مطمئن نہیں ہو۔ زنجبیل نے اطمینان سے کندھے اچکا کر جیسے اصل جواز پیش کیا تو وہ محض اصوات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے میرال، تمہارا پاکستان جانا ضروری تھا۔ تم وہاں جاؤ گی، اتنے سالوں بعد اسے قریب سے دیکھو گی تو تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی رہے گی۔ پھر وہ فیصلہ جو بھی ہوا، جیسا بھی ہوا، کم از کم تم اس سے مطمئن ضرور ہوگی۔ یو آر رائٹ، اس نے طمانینت سے کہا۔ لسن، وہاں جا کر مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی؟ تمہیں بھی بھولنا ہے تو پھر یاد کسے رکھنا ہے؟ وہ مبہم سا مسکرائی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، اپنے معالج کو کون بھول سکتا ہے؟ ہیتھرو ایئرپورٹ، جو دنیا کا 7واں مصروف ترین ایئرپورٹ گردانا جاتا ہے، اس وقت بھی بہت رش تھا۔ یہ ایئرپورٹ اسے بہت کچھ یاد دلاتا تھا۔ اس نے 8 سال پہلے اپنی زندگی کی سب سے بڑی تلخ اور دردناک حقیقت سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہاں قدم رکھا تھا، اور آج 8 سال بعد اسی تلخ حقیقت کو قبول کرنے کے بعد بھی پہلا قدم اس نے یہیں رکھا تھا۔ اس کا وسیع و عریض آفس مکمل تاریکی میں ڈوبا تھا۔ وہ آفس چیئر پر بیٹھا شل ہوتے دماغ کے ساتھ موبائل اسکرین کو تکے جا رہا تھا، جیسے کوئی فیصلہ لینا بہت مشکل ہو رہا ہو۔ اس نے تنگ آ کر سر ہاتھوں میں گرا دیا، ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ وہ اب اپنا پاسپورٹ لیے حاذق کے ساتھ قطار میں کھڑی تھی۔ کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی عورت نے اسے بورڈنگ پاس دیا تو وہ بورڈنگ لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی کافی پینے کے لیے سیل فون پر بٹن دبا رہی تھی، جہاں اس کی ماں کے ڈھیر سارے پیغام جگمگا رہے تھے، جن میں آدھے سے زیادہ سلامتی والے سفر کی دعائیں اور ٹھیک سے وقت پر کھانا کھانے کی تاکید شامل تھی۔ وہ مسکرا کر ایک ایک پیغام پڑھ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر ساتھ بیٹھے حاذق کو دیکھا، جو اسکرین پر جھکا تھا۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی بھی ماں کے محبت پر ایک پیغام پڑھ رہا ہے۔ اس نے ہاتھوں میں گرا سر اٹھایا، آنکھیں زور سے بھینچ کر کھولی اور جیسے حتمی فیصلہ لیا، اب شاید میں ہمیشہ کی طرح آزاد ہوں۔ اس نے تھکا ہوا سر کرسی کی نرم پشت سے ٹکا دیا۔ میرال اور حاذق نے بورڈنگ پاس کاؤنٹر پر دکھایا۔ آفیسر نے اسے اسکین کیا اور اندر جہاز تک لے جانے والی سرنگ میں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے کمرے کی الماری کے سامنے کھڑا تھا،
بیڈ پر ایک بیگ کھلا تھا جس میں وہ کپڑے تہہ کر کے تیزی سے ڈال رہا تھا، کیونکہ شاہویز ابراہیم نے آج بھی 8 سال پہلے کی طرح فرار کو ترجیح دی تھی۔ وہ حاذق کی کسی بات پر مسکراتے ہوئے جہاز کی کھڑکی سے باہر آسمان میں روئی کے گالوں کی طرح اڑتے بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سیاہ لیدر جیکٹ پہنے، سر جھکائے ایئرپورٹ پر تیز قدموں سے چلتا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اچانک اس کا فون بجا۔ اس نے جیکٹ میں تھر تھراتا فون نکال کر دیکھا تو ایزل کا میسیج تھا۔ اگر آج بھی تم نے فرار کا راستہ چنا تو یاد رکھنا، آئندہ تم زندگی میں کبھی اس کا سامنا نہیں کر سکو گے۔ میسیج پڑھتے اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ ہر بڑے سے بڑے مسئلے کا حل آسانی سے نکالنے اور ثابت قدم رہنے والا شاہویز ابراہیم اس معاملے میں ہمیشہ کی طرح فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑے پاسپورٹ کو دیکھا، بے بسی سے آنکھیں میچی۔ کیا یہ اتنا آسان تھا؟ وہ چیک آؤٹ کے بعد حاذق کے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر آئی، جہاں پہلے ہی باوردی ڈرائیور کار لیے کھڑا تھا۔ اس نے آج 8 سال بعد اپنے وطن میں دوبارہ قدم رکھا تھا۔ دل ایک دم بوجھل سا ہوا، آنکھوں میں حزن آن ٹھہرا۔ اس نے سوگواری سے گہری سانس لیتے تمام احساسات دل میں اتارے اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ سب اس وقت ڈنر کے لیے بیٹھے تھے۔ لمبی سی ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد شاہانہ طرز کی سیاہ لکڑی کی اونچی کرسیاں رکھی تھیں۔ سربراہی کرسی پر روبدار شخصیت کے مالک آغا جان براجمان تھے۔ میرال اٹھ گئی۔ آغا جان نے اپنی چھوٹی بہو شیریں بیگم میرال کی ماں کو مخاطب کیا۔ جی اٹھ گئی ہے، بس 5 منٹ تک فریش ہو کر آ رہی ہے، آپ پلیز کھانا شروع کریں۔ شیریں بیگم ان کی بےتابی پر دھیرے سے مسکرا دی۔ تب ہی 5 سالہ مصطفیٰ انگریزی میں چہک اٹھا۔ پھپھو آ گئیں؟ مصطفیٰ تیزی سے کرسی سے نیچے اترا۔ سب کی نگاہیں دائیں سمت اٹھیں، جہاں وہ ڈھیلے سے سبز کارڈیگن میں ملبوس زینے سے اترتی دکھائی دی۔ شاہویز کی نظر بے ساختہ اٹھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ 2 عالم تھے جو اس کی نگاہ میں ایک ہو کر ٹھہر گئے تھے۔ شاہویز ابراہیم کے تصور میں ساری دنیا پتھر کی ہو چکی تھی۔ وہ اتنے سالوں بعد اس کے سامنے تھی، اس کی نظروں میں بسی ہوئی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس لیے وہ وہاں بیٹھے بیٹھے سب کچھ فراموش کر گیا۔ وہ سہے سہے قدم اٹھاتی زینے اتر رہی تھی، اور یہ ایک ایک قدم شاہویز ابراہیم کے دل پہ بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ اب جھک کر مصطفیٰ کو باہوں میں لیے پیار کر رہی تھی۔ وہ ویسی ہی تھی جیسے آج سے 8 سال پہلے تھی۔ بھورے بال جو پہلے لمبے ہوا کرتے تھے لیکن اب کندھوں کو چھوتے آدھے کیچر میں بندھے ہوئے تھے۔ پرکشش گہری بھوری آنکھیں، تیکھی ناک اور سفید رنگت، بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ یہ شہر چند لمحے رہا۔ عالم خود فراموشی کا یہ لمحہ مختصر مگر بے حد سحر انگیز تھا۔ مصطفیٰ کی کھلکھلاہٹ پر اس کا فسون بری طرح ٹوٹا تھا۔ مصطفیٰ سے ملنے کے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم، اس نے سب کو سلام کیا۔ آغا جان مسکرا کر سر کو خم دیتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ویلکم بیک آفٹر اے لانگ ٹائم۔ آغا جان نے محبت سے اسے گلے لگایا تو سکون کی ایک لہر ان کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ سلگتے دل پر جیسی ٹھنڈی پھوار پڑی تھی۔ بمشکل خود سے الگ کرتے آغا جان نے اسے اپنے ساتھ والی نشست پر بٹھایا۔ باقی سب سے وہ صبح ہی مل چکی تھی، سوائے پتھر ہوئے شاہویز کے۔ سارا بیگم، شاہویز کی ماں، خوش دلی سے کچھ کہتے ہوئے اس کی پلیٹ میں فش اسٹیک ڈال رہی تھی، اور شاہویز کی نگاہیں پھر سے میرال کے چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہ مخاطب کیا تھا، بلکہ وہ ابھی بھی اس کے لیے خاص تھا، جو وہ اس سے احتراز برت رہی تھی۔ ہاں، پھر تو اسے واقعی شاہویز کو نہیں دیکھنا چاہیے، بالکل بھی نہیں، تاکہ اسے اس بات کا یقین آ جائے کہ وہ اسے بھولی نہیں ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب کسی احساس کے تحت اس کی نظریں اٹھی۔ اس نے مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، جیسے کسی عام انسان کو دیکھا جاتا ہے، جیسے وہ تمام عام انسانوں کو دیکھتی تھی، اور شاہویز ابراہیم کی دھڑکن تک رک گئی۔ ہائے، وہ کہہ کر دوبارہ سے کھانے کی پلیٹ پر جھک گئی، اور شاہویز کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا، جیسے آخری امید بھی ختم ہوئی تھی۔ میرال کی آنکھوں میں کچھ نہیں تھا، نہ غصہ، نہ ناراضی، نہ کسی قسم کا طرز۔ بالکل عام سا انداز تھا، اور وہی عام انداز شاہویز ابراہیم کو بہت کچھ بتا گیا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بند دروازے سے سر ٹکاتے آنکھیں موند کر کب سے
اٹکا ہوا سانس بحال کی۔ کتنا مشکل تھا اس شخص کے سامنے خود کو بے نیاز ظاہر کرنا۔ وہ 16 سال اس کے قریب رہی تھی اور ان 16 سالوں کی قربت پہ اس نے 8 سال کے فراق کو فوقیت دینے کی کوشش کی تھی اور وہ بری طرح ناکام ٹھہری تھی۔ یکل خط اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اسے لگا تھا وہ سامنے آئے گا تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن دل آج بھی اتنی ہی شدت سے دکھا تھا۔ خود کو بے حد مضبوط سمجھنے کے باوجود آج بھی اس نے اپنے دل کو شہویز کے معاملے میں اتنا ہی کمزور اور بے بس پایا۔ ادھر وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر کچھ دیر آنکھیں میچے بیٹھا رہا۔ کچھ دیر وہ آنکھیں نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ کچھ امیدیں اور خواب بری طرح ٹوٹے تھے۔ وہ فی الحال انہی امیدوں کے سہارے رہنا چاہتا تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ جان لگا کر بھی اپنی زندگی کی کتاب سے 8 سال پہلے والی شام ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا، جس کے ملال اور پچھتاوے نے اس کی روح کو آج تک جکڑ رکھا تھا، جس سے وہ آج تک پیچھا نہیں چھڑوا سکا تھا۔ دل کا وہ غم آج بھی تازہ تھا۔ 3 کنال پر مشتمل آغا پیلس کی وہ دو منزلیں تھیں جس میں آغا جان اپنے دونوں بیٹے حیدر اور ابراہیم کے ساتھ مقیم تھے۔ حیدر صاحب جو 12 سال پہلے خالق حقیقی سے جا ملے تھے، اپنے دور کے ایک کامیاب وکیل مانے جاتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے 4 بچے عمر، حاذق، حسیب اور میرال اپنی ماں شیریں بیگم کے ساتھ اور چھوٹے بیٹے ابراہیم صاحب اپنی بیوی سارہ بیگم اور 2 بچوں شہویز اور ایزل کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ عمر اور ایزل کی 8 سال پہلے شادی ہو چکی تھی اور ان کا ایک 5 سالہ بیٹا مصطفیٰ تھا۔ دونوں گھروں میں بے پناہ محبت اور اتفاق مثالی تھا۔ الگ الگ پرشنگاں ہونے کے باوجود آغا جان کی عائد کردہ روایت کے مطابق کھانا ہمیشہ مل کر ایک ہی ٹیبل پر کھایا جاتا تھا، اور یہ روایت سالوں سے ایسے ہی چلی آ رہی تھی، جسے سب لوگ خوش اسلوبی سے نبھا رہے تھے۔ حیدر صاحب انگلینڈ کے نیشنلٹی ہولڈر تھے، اس لیے ان کے تینوں بیٹوں نے اپنی زیادہ تر پڑھائی وہیں سے مکمل کی تھی۔ آنکھوں کو تیرہ کر دینے والے آغا پیلس کے مکین دنیا کی نظر میں بے حد مکمل اور خوبصورت تھے۔ دنیا کی ایسی کوئی نعمت نہیں تھی جسے قدرت نے انہیں نواز نہ رکھا ہو، لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے پچھتاوے، راز اور تکلیفیں تھیں جو سب مکین اپنے سینے میں چھپائے بیٹھے تھے۔ ان رازوں کا ایک بہت بڑا پہلو 8 سال پہلے 16 سالہ میرال حیدر کی ذات پر آشکار ہو کر اس کی پوری دنیا ہلا کر رکھ گیا تھا، جس کے بعد شیریں بیگم میرال کی ضد پر اسے اپنے ساتھ لیے لندن شفٹ ہو گئیں۔ آج 8 سال بعد میرال کی واپسی کی ایک خاص وجہ اس کی بہترین دوست اور پھوپھی زاد عالیہ کی شادی بھی تھی، جو آغا جان کی اکلوتی بیٹی ذکیہ بیگم کی سب سے بڑی اولاد تھی۔ عالیہ اور وہ لندن میں یونی فیلوز رہی تھی۔ عالیہ اس سے 2 سال جونیئر تھی۔ اب گریجویشن کے دوران وہ شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ لندن واپس جانے والی تھی۔ شیریں بیگم، عمر اور حسیب شادی کے سلسلے میں 5 دن پہلے ہی آ چکے تھے، اور وہ حاذق اپنی پڑھائی کے چند اہم پیپرز اور پروجیکٹس کی وجہ سے اب پہنچ پائے تھے۔ ماما، یہ بہت بھاری ڈریس ہے یار، یہ مجھ سے نہیں پہنا جائے گا۔ اس نے شیریں بیگم کو وارڈروب سے جامنی رنگ کا بھاری کام والا شرارہ نکالتے دیکھ کر جلدی سے ٹوکا۔ جواباً اسے ماں کی کڑی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میرال، انہوں نے آنکھیں دکھائیں۔ ماما پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ یار سچ میں میرا دم گھٹنا شروع ہو جائے گا، میں ان کپڑوں کی عادی نہیں ہوں، اس نے روحان سی ہو کر کہا تو شیریں بیگم گہرا سانس بھر کر رہ گئیں۔ تو کیا پہنوں گی پھر؟ میں ڈریس منگوا چکی ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہتے جیسے اعتراف جرم کیا۔ ہاں، کوئی بھی سبز رنگ کا سادہ سا کرتا شلوار منگوا لیا ہوگا، وہ بھی ماں تھیں، اپنی بیٹی کی رگ رگ سے واقف۔ ایگزیکٹلی مائی موم ڈارلنگ، وہ کھل کر ہنستے ان کے گلے لگی۔ عقیدت سے کندھا چوم کر پیچھے ہٹتے مسکرا کر ایک آنکھ دبائی تو شیریں بیگم خفگی سے ہنس دی۔ وہ بیڈ روم میں آئینے کے سامنے کھڑی ریسٹ واچ پہن رہی تھی جب موبائل کی مخصوص ٹون بجی۔ یقیناً عالیہ کا میسیج تھا، جو جلدی آنے کی تاکید کر رہی ہوگی۔ اس نے گھڑی پہن کر میسیج کھولا۔ محترمہ، آپ جلدی تشریف لائیں گی یا پرائیویٹ جیٹ بھیجوں؟ عالیہ کا جلا کٹا پیغام پڑھ کر وہ مسکرا دی۔ 5 منٹ تک نکل رہی ہوں، اس نے جواب بھیج کر جلدی سے ادھورے کام سمیٹے۔ تیاری مکمل کر کے سر سے پیر تک آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ اس نے گہرے سبز رنگ کی را سلک کی لمبی قمیض کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ کندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ قمیض کے گلے اور آستینوں پر سبز ریشم اور موتیوں کا نفیس سا کام ہوا تھا۔ چھوٹے لیئرز میں کٹے بھورے بال چہرے کے دونوں اطراف ٹھہرے تھے۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ، کانوں میں بیضوی نما سبز
سبز زمرد کے ٹاپس جگمگا رہے تھے۔ آغا علی اپنے دور کے ایک نامور بزنس مین تھے۔ بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے تینوں بچوں کی پرورش خود کی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں صرف کامیاب ہونا سیکھا تھا۔ یہی کامیابی ان کے مزاج کا حصہ بنتی گئی۔ اس کا اندازہ انہیں اس وقت ہوا جب ان کی دوستی گردیزی سے ہوئی۔ گردیزی ان کی طرح ایک کامیاب بزنس مین تھے۔